Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج ماہ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا، عید سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ رمضان میں جو دعا مانگو گے ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کا دن آ گیا ہے، جس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، دوسری جمعرات ہی اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور یہ 3 کام کر لینے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس عمل سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنی طاقتور، اتنی مجرب وظیفہ ہے کہ جتنا مقصد بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجت ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہشات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، تو وہ آج یہ 3 کام کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنی طاقتور ہے کہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں برکتیں چھم چھم کر برس رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی رمضان کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کے بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہماری زندگی کے اندر یہ دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے، تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں مالا مال، دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کی ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈال دیتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومنے لگتے ہیں۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، تو وہ شخص اس کا مطیع اور فرمانبردار بن جاتا ہے۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں کہ وہ ہے کہ پیسہ تو ہر انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں، مصائب عالم ہے، گھر میں روپے نہیں، اپنا ذاتی کاروبار نہیں، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
3 بار درود پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لے۔ تو آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات آپ کی تقدیر کو بدلنے والی ہے، نصیب کھولنے والی ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والی ہے۔ مقصد جتنا بھی مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آج اپنا نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں تو نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، تو اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے ماہ رمضان مبارک کی دوسری جمعرات کے دن پہلا جو کام کرنا ہے وہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں حاجت پورے کر دیتا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، تو آج یا وہاب پڑھ لے، آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یا وہاب کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا وہاب کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران ہی آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران ہی یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے۔ یا وہاب کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کریم کو راضی کر لیا، آپ کی ہر ناممکن حاجت، ناممکن پریشانی انشاءاللہ چند دن میں پوری ہو جائے گی۔ 11 بار یا وہاب کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ ایک ایسا قرآنی صورت ہے جسے آپ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر لے، دیکھیں آپ خود کہیں گے کہ واقعی اس کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کھلوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لے۔ یاد رکھیے سورۃ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایک ایسی قرآنی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے خوشی کی لہر دوڑ گئی اور دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے کہ ہمیں وہ صورت بتا دیجئے جسے 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب بتا دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ اخلاص ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند بن جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ اور دھیان اور خلوص سے نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم عصر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، کیونکہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد
اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگو گے اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں، بیٹوں کے روشن نصیب کھل جائیں، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن یہ دو اسم مبارک یا سلام یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سمجھ لیں۔ یا سلام یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ دو بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا اللہ یا سلام کو دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے گا کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے پچھلے سال رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا ہے، یہ 3 اعمال پڑھے ہوتے تو آج میں دنیا کا طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ ان اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ کے راستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلام یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کے دن آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں، یہ 3 چھوٹے اعمال ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ کے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب نے آپ کی سچی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تو پھر آپ ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos. السلام